اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت شرافت اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کو مجنون ریگ ماہی کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کی ہماری پیکنگ ہوتی تھی 30,000 اور 60,000 روپے میں، اور یہ کاسٹلی کچھ زیادہ تھا، کوانٹٹی میں کچھ زیادہ تھا۔ پھر ہم نے اس کی اب 4 پیکنگ کر دی ہیں، یعنی کہ کوانٹٹی اس کی کم کر دی ہے۔ کوئی عام آدمی بھی لینا چاہے جس کا سرمایہ اتنا نہ ہو، وہ بھی لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ سب سے پہلی پیکنگ ہے اس کی 55 گرام۔ یہ 55 گرام کی پیکنگ ہے، مجنون ریگ ماہی، جو عربی بادشاہوں کے ٹائٹل سے چلتا ہے اور سب سے سٹرونگ چیز ہے، طاقتور چیز ہے، مردانہ قوت کے لیے، مردانہ ٹائمے کے لیے، شہوت کے لیے یہ انتہائی مجرب چیز ہے۔ یہ اب ہم نے سب سے چھوٹی پیکنگ کتنی 55 گرام 7500 روپے میں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے بڑی پھر پیکنگ ہے جی 110 گرام 15,000 روپے میں، ٹھیک ہے جی، 110 گرام 15,000 روپے میں۔ اس سے پھر بڑی پیکنگ ہے 220 گرام 30,000 روپے میں، ٹھیک ہے جی، 220 گرام 30,000 روپے میں۔ اور چوتھے نمبر والا جو ہے یہ مجنون ریگ ماہی، سونے کے ورک ہوتے ہیں اس میں۔ یہ زیادہ ہی سٹرونگ، زیادہ ہی عمر کے لوگ اور زیادہ ہی شہوت چاہنے والے، زیادہ ہی ٹائمنگ چاہنے والے، پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور اس کو بھی مجنون ریگ ماہی کہتے ہیں۔ اس کی قیمت ہے 90,000 روپے، اس کی قیمت 90,000 روپے ہے 110 گرام کی۔ 110 گرام جو سونے کے ورک والا مجنون ریگ ماہی ہے وہ 90,000 روپے میں ہے۔ یہ زیادہ ہی کمزور مردوں کے لیے، زیادہ ہی ویک مردوں کے لیے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کی افادیت میں نے پہلے ویڈیو پوری بنا کے بتایا ہے۔ یہ ان مردوں کے لیے ہوتا ہے جو بالکل ویک ہو جائیں، بالکل کمزور ہو جائیں۔ اس سے آپ کی قوت با بھی اوپر جائے گی، قوت مدافعت بھی اوپر جائے گی، شہوت بھی اوپر جائے گی۔ اور یہ ایسی چیز، ایک مچھلی ہوتی ہے، ریت کی مچھلی ہوتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ پاؤڈر بنا کر پھر دوائیوں میں یہ یوز ہوتی ہے۔ اور اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھ دی ہے، اللہ نے اتنی اس میں افادیت رکھ دی ہے، یہ ماں کے دودھ کے متبادل سمجھ لیں اس کو۔ جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروتھ ہو جاتی ہے اور بندہ 40 سال تک، بزرگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ 40 سال تک بندے کے جسم میں ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مجنون ریگ ماہی ہے، ریگ ماہی کی مچھلی ہے، اس سے بنی ہوئی مجنون یا اس سے بنا ہوا سفوف یا اس سے بنا ہوا کوئی اتنی مجرب چیز ہے کہ یہ آپ کی گروتھ کر دے گی، آپ کو دوبارہ اس لیول پہ لے آئے گی کہ جس لیول پر بندہ 12 13 سال 14 سال کی عمر، اتنی مجرب چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ پورے اصولوں کے مطابق بنی ہے۔ اس میں جتنی چیزیں گرم ہیں اتنی جتنی گرم اتنی سرد، جتنی خشک اتنی تر، معتدل جانی کہ یہ ہر عمر میں، ہر مزاج میں، ہر موسم میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ حکمت کی بنی ہوئی دیسی ہربل جس کو ہم کہتے ہیں، اگر دیسی ایمانداری سے جو جڑی بوٹی بنی ہوئی ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کی ہوئی، تو وہ بندے کی گروتھ کرتی ہے، ایسے گروتھ کرتی ہے جیسے ہم غذا اچھی کھا لیں تو بندے کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ اندرونی طور پر طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حکمت کی دوائی بھی بالکل ایسے ہے، اگر اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈلا، اس میں کوئی نشہ نہیں ڈلا، اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ڈلا، کوئی مضر چیز نہیں ڈلی، تو یہ بھی بندے کی واحد حکمت کی دوائی ہے، واحد حکمت ہے، جڑی بوٹیاں ہیں جو بندے کی ریپیئر کرتی ہیں، بندے کو دوبارہ گروتھ کر کے بندے کو دوبارہ سٹرونگ کرتی ہیں، اندرونی طور پر بندے کی صحت بحال کرتی ہیں۔ یہ واحد کیا چیز ہے؟ جو اللہ نے جڑی بوٹیاں بنا دی۔ باقی جتنی بھی دوائیاں، انگلش دوائیاں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یہ اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں،
अंदर से बंदे के जिस्म से निकालती हैं। और सीमन जो टेस्ट बंदे का होता है, बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म, ये मजून रेगमाई से बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। जिन घरों में औलाद नहीं होती, जो जिन औलाद से महरूम है, उनके लिए ये मजून रेगमाई इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। वो डब्बी जब शुरू करेंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। ये जरासीमों को अंदर से ज़्यादा पैदा करेंगी। और बाकी इंग्लिश में स्पर्म का, जरासीमों का इलाज है ही नहीं, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। ये वाहद दवाई है, ये वाहद है जो अंदर से जरासीमों को पैदा करती है, पस सेल को कम करती है। बेउलाद जोड़ों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। मर्द यूज़ करें, इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। और सबसे बड़ी बात अफादिल इसकी ये है कि बंदे का जब खुद दिल चाहे कि मैं हम बिस्तरी करूं, ये बंदे में इतनी ताकत पैदा कर देती है। खुद बंदा चाहे कि मैं हम बिस्तरी करूं तो बंदे के मिजाज के मुताबिक रगों को, अज़ू तनासल की रगों को ताकत देती है, दिल को ताकत देती है, गुर्दे को ताकत देती है। और बंदे की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, शहवत बंदे की बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के, किसी किस्म के नुकसान के बग़ैर रियल बंदे की अपनी ताकत हो जाती है। और ये ऐसी मुजर्रब चीज़ है। और किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो, किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। 4 पैकिंग है, 7500, 155 ग्राम, 110 ग्राम 15,000 रुपये और 220 ग्राम 30,000 रुपये। और सोने वाला जो मजून रेगमाई है ये 110 ग्राम 90,000 रुपये। ठीक है जी। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, जो हमारा 40 दिन वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला है जो 11,000 रुपये का है, उसके साथ भी ये मजून रेगमाई है, उसके साथ ये छोटी डब्बी है। अच्छा, जो हमारा 60 दिन वाला कोर्स है, 60 दिन वाला कोर्स है, 30 दिन की दवाई 2 तिले, 30 दिन की दवाई 2 तिले और एक मजून रेगमाई की डिब्बी, उसके साथ भी यही मजून रेगमाई है 55 ग्राम। और जो 40 दिन का मजून रेगमाई वाला कोर्स है वो 11,000 रुपये का, और जो 60 दिन वाला मजून रेगमाई वाला कोर्स है वो 18,000 रुपये का। जो सादा 33 जड़ी बूटी वाला हमारा 40 दिन का कोर्स है वो 6,000 रुपये में है। और किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो और हाँ, किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो फिर भी मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। 4 दवाइयाँ बिल्कुल फ्री, कब्ज़, हेपाटाइटिस C, काला जिरकान, गुर्दे की दर्द और खारिश की दवा। ये 4 दवाइयाँ किसी मेरे भाई को पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप को वीक कर लेते हैं, अपने ही गलत कार्यों की वजह से, हाथ रसी की वजह से, मुश्तदनी की वजह से अपना मादा मनविया इतना बाहर निकाल देते हैं, हड्डियों की मिख को बाहर निकाल देते हैं और फिर इतना कमज़ोर होते हैं तो शहवत पर उनकी कुदरत नहीं रहती, औरत को खुश नहीं कर सकते और शादी के नाम से घबराते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे मेरे भाइयों के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स मिलेगा 6,000 रुपये में। और पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट पहले दिन से आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और अल्लाह के फजल से आप मुस्तकिल हो जाएंगे। और जिनके घर में औलाद नहीं होती वो ये कोर्स करें, अल्लाह के फजल से उनके स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनके बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान हमल ठहर जाएगा। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से उनको लिकोरिया चल पड़ता, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द, टांगें दर्द, सर दर्द और गर्दन दर्द
اور رنگ ڈل ہو جاتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے کی شادابی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر لکوریا زیادہ ہو جائے تو میرے بھائیوں تو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے عورت سے، اور بالکل کمزور عورت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسی عورتوں کے گھر میں اولاد بھی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول، 2 مہینے کا مجون نساء اور 2 مہینے کے زعفرانی کیپسول، یہ 4000 روپے کی پیکنگ ہے۔ جتنا بھی پرانا لکوریا ہے اللہ کے فضل سے 2 مہینے کے اندر اندر کلر ہو جائے گا، اور آپ کے چہرے پہ شادابی آ جائے گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی۔ اور ہاں، جن میری بیٹی بہنوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول یوز کریں، ان کے ایگز انڈے بہت زیادہ بنیں گے، ہارمونز ایکٹیو ہو جائیں گے، اور انڈے بہت زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے اور باہر نکلیں گے۔ ادھر سے مرد 40 دن کا کورس کرے، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا، دوائی کے دوران ہی، کیونکہ عورت کے ایگز بہت زیادہ جب ریلیز ہوئیں گے اور طاقتور ہوئیں گے، اور مرد کے جب جراثیم ویک بھی ہوں گے تو ان کو مقناطیس کی طرح پک کر لیں گے، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم 19 اور ایک مریض بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس بے اولاد آیا تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی ہو۔ اللہ نے اتنی شفا ڈالی ہے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول میں، اور یہ 40 دن والے کورس۔ کسی میری بہن کو، میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں۔ یہ دوائی TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے یہ دوائی 2 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ مرد کا 40 دن کا کورس 6000 روپے میں، اور عورت کا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول 4000 روپے میں۔ بے اولاد جوڑوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں کی دوائی 10,000 روپے میں بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی فنا کی جھونک ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے۔ چڑھتا سورج نہ دیکھو، ڈلتی شام کو دیکھو، سورج کی شادابی، سورج کی چمک کو شام ختم کر دیتی ہے، اور یہ میرا ایک بولتا وجود، یہ آپ کا سنتا وجود ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوئے گا، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں ہوئے گا۔ ساری یہ ہڈیاں، گوشت پوست مٹی میں مل جائے گا۔ مٹی میں ملنے کے بعد حدیث شریف کا مفہوم ہے، قبر پلٹا لیتی ہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور میری جو ہڈیوں کی راکھ ہے یہ ہوائیں سمسم اور ہوائیں یہ ہوا میں بہر جائیں گی، صبا یا سریک، صبح کی شام کی گرم ٹھنڈی ہوائیں میری اور اس ہڈیوں کی راکھ کو اڑائیں گی اور مجھے پھر پھیلا دیں گی، جیسے پہلے میں پھلوں میں تھا، سبزیوں میں تھا، اور پھر ایک نطفہ بنا، پھر اس کو ماں کی کوکھ میں ٹھہرایا، پھر اللہ نے اس کو ایک خوبصورت شکل دی اور پیدا کیا۔ یہ اللہ نے سارا نظام بنایا۔ پھر اللہ نے کہا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، اور میں تجھے دنیا میں دیکھوں گا کہ تو مجھے راضی کرتا ہے یا اپنے من کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ راستے میں نے دونوں ہی دکھا دیے، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اور گناہ کا راستہ بھی دکھا دیا، ثواب کا راستہ بھی دکھا دیا، اور جھوٹ سچ میں فرق کرنا میں نے تجھے بتا دیا۔ اب تیری مرضی ہے، اپنے علم میں سے میں نے آپ کو علم دے دیا اور حلم میں سے حلم دے دیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ مجھے راضی کر کے زندگی گزارتا ہے یا میری نافرمانی پہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر تو مجھے راضی کر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مجھے میرے احکامات پہ زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری، میں تیری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تیری آخرت بھی بنا دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں دوں گا، دنیا میں بھی تیری راحت ہوگی اور مرنے کے بعد بھی تیری راحت ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں ہم سب، موت کے مسافر ہیں۔ جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا،
قبر کے نشان مٹ جائیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کیواڑوں سے پوچھو، کسرا کے محل تھے 40 فٹ اونچے ستون، جاؤ ان سے پوچھو کہاں چل گئے؟ تمہیں تو بڑے شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھی، تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی خوبصورت عورتیں تھی، کہاں چل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مر جانے مٹ جانے سے پہلے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں۔ یا اللہ، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، یہ ہاتھ پاؤں نے غلط کیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور وہ معاف کرنے والا ایسا رحیم کریم ہے، وہ کہتا ہے ایک دفعہ توبہ کر لے، میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ یہ توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں میں پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، اور آگے اگر اچھے عمل کرنے شروع کر دیے، اچھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، پچھلے سارے ہی معاف ہو گئے، توبہ کرنے کے بعد اچھے عمل کرنا شروع کر دیے، تو جتنے اس کے پچھلے گناہ تھے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور تاب بھی کرے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ختم ہو ہی جا رہی ہے۔ یہ برف کی مانند ہے، برف کو ایک جگہ پہ رکھ دو، آہستہ آہستہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی شکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا حجم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ کتنے اس دنیا میں آئے، کتنے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کا سرکل چکر چلتا رہا، ہم پیدا ہوئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور قرآن نے فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا وجود تھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے دادا پردادا، ان کے والد کہاں چلے گئے؟ ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ صحت مند، آج ان کی شکلیں بھی پتہ نہیں ہمیں، اور ایسے لگتے ہیں جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں، بلکہ آئے تھے، ضرور آئے تھے، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، قرآن شریف نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، اور اہل بیت کی محبت مانگیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو میرا بنا ہوا ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں؟ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے، وہ تو تانا بھی نہیں دیتا۔ وہ عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، یہ غلط شعر ہے۔ مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے، سانس ٹوٹے سے پہلے سر جھکا دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے، جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کرے، اس وقت توبہ کرے، پھر اللہ کی رحمت کو رکھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔